وہ آج بھی عباس کی یاد کو تازہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی قبروں کے درمیان شاہ صاحب بیٹھے رہے. فرمایا بیٹھ جاؤ، آج جنت کے پھولوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نانا گودی بھی اٹھایا کرتا تھا، نانا کندھے پر بٹھایا کرتا تھا. اللہ اکبر. کافی دیر بیٹھے رہے. یقین جانو رات 11 بج گئے، کسی کا اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا. میں نے پوچھا حسین کربلا میں کیوں آیا؟ اماں کی قبر کو چھوڑ کے کیوں آیا؟ نانے کے روزے کو کیوں چھوڑ کے آیا؟ عمرہ کھل گیا، لاکھوں لاکھوں چاہنے والے مدینے پہنچ جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو مدینہ کیوں چھوڑ کے آ گیا؟ مجھے ایک پیغام ملا، مجھے ایک پیغام ملا. فرمایا جب دین کی بنیاد کھوکھلی ہونے لگ جائے، دین کی بنیاد کمزور ہونے لگ جائے، پھر نہ مدینہ دیکھا کرتے ہیں نہ مکہ دیکھا کرتے ہیں، پھر خدا دیکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا حسین یہ کرنے کیا آیا؟ اللہ اکبر. یا شہادت کا جام لینے آیا؟ کہنے لگے شہادت تو مدینے میں بھی آ سکتی تھی، اماں سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا، شہادت تو مکے میں بھی آ سکتی تھی. اللہ بدر والی یادوں کو تازہ کر دیتا. شہادت تو کسی سرحد پر آ سکتی تھی، لیکن میں نے اماں سے ایک وعدہ کیا تھا. کس وقت وعدہ کیا تھا؟ جب میں گود میں تھا، میری ماں مجھے قرآن سنا رہی تھی اور میری ماں مجھے دودھ بھی پلا رہی تھی. اس وقت میں نے ایک وعدہ کیا تھا، میری ماں دودھ پلاتے پلاتے وجدان کے عالم میں میرے چہرے کو دیکھ کے رونے لگ گئی. میں نے بھی اپنی آنکھیں ماں کے چہرے کی طرف ٹھہرا لی. میں نے آنکھوں میں پوچھا اماں رونے کی کیا وجہ؟ میری ماں کہنے لگی بیٹے تیرے سے کپڑا نہیں مانگتی، تیرے سے پیسہ نہیں مانگتی، تیرے سے رہائش نہیں مانگتی، تیرے سے آرام نہیں مانگتی. بتا میرا بیٹا میرے دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ تو پھر میں نے بھی ماں کو آنکھوں میں سنا دیا. میں نے کہا اماں تو نے لوری میں مجھے قرآن سنایا، میں نیزے کی نوک پہ تجھے قرآن سناؤں گا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں رب کعبہ کی قسم ہے 1400 سال گزر گئے، پونے 1400 سال گزر گئے، آج بھی اسلام ان کو یاد کر کے رو رہا ہے. کبھی اسلام عمر کو یاد کرتا ہے، کبھی اسلام ابو بکر کے دور خلافت کو یاد کرتا ہے، کبھی کبھی اسلام حسین کی شہادت کو یاد کرتا ہے. 10 محرم الحرام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہن بھائی کا آپس میں مکالمہ، بہن بھائی کی آپس کے اندر بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. بہن پوچھ رہی ہے اے میرے بھائی مجھے کرنا کیا پڑے گا؟ کون سا وظیفہ پڑھو، کون سا ورد کرو؟ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جو باپ ابراہیم نے آگ میں کودتے ہوئے پڑھا. اما عائشہ جب تنہا رہ گئی تھی، تہمت کی انگلیاں ساری طرف اٹھ گئی تھی. اللہ اکبر. جب حضور بھی گھر میں آئے تھے اور آ کے کہا تھا کئی فتح کی کیسی عائشہ، اگر تیرے سے غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لے، خدا معاف کرے گا. کہ اس وقت میری زبان پہ آیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آج بھائی کو نیزے کی اینی پہ چڑھتا دیکھ کر تو بھی اپنی نانی کی یاد کو زندہ کر دینا، نانے کے وظیفے کو زندہ کر دینا، تو بھی کہہ دینا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ اکبر. کہنے لگی بھیا عہد کے اندر دادے حمزہ کے ٹکڑے ہوئے تو نانی چادر لے کے ٹکڑے سمیٹنے آ گئی تھی. بھیا اتنی تو مجھے اجازت دے دے، جس طرح کہ یہ شہید ہو رہے ہیں لگتا تیرا بھی کچھ نہیں بچے گا. اور میرا بھیا اللہ اکبر مجھے بھی کچھ اجازت دے دے، جب تیرے ٹکڑے دائیں بائیں ہو اتنی تو اجازت دے دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں اپنی سر کی چادر اتار کر، جھولی بنا کر، گٹھڑی بنا کر، رومال بنا کر تیرے ٹکڑوں کو سمیٹ کر ایک کونے میں ڈال دو. حضرت حسین کی چیخ نکلی، بہن کی طرف دیکھ کر رونے لگے. فرمایا ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد نانا جان سے ملاقات ہو جائے گی. اللہ اکبر. نانے نے پوچھ لیا حسین شہادت لایا کہ غیرت والا پردہ بھی بچا کے آیا؟ اگر میری بہن تیرے ٹکڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے، تیرے ٹکڑوں میرے ٹکڑوں کو اکٹھا کرتے کرتے، اللہ اکبر، اگر تیرے سر سے دوپٹہ اتر گیا تو کربلا میں آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا. آج مسلمانوں رب کعبہ کی قسم ہمیں پردہ ملا تو مصطفیٰ کے قدموں سے، پردے کی غیرت ملی تو کربلا کے شہیدوں کے قدموں سے ملی ہے. اسوہ حسینی، شہادت حسینی، کربلا کا مقصد پردہ اتارنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ پردہ سنبھالنے کی اجازت دے رہا ہے. اسوہ حسینی، شہادت حسینی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ سجدے کے اندر سر کٹانے کا حکم دے رہا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن
فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. خبردار خبردار اس رائے حق کے مسافروں کو، اللہ اکبر، جب 1400 سال پہلے چلے گئے، خبردار ان کو مردہ نہ کہنا. حسین تیرے بعد کئی میدانوں میں کئی مارکوں میں شہید ہوں گے، کیا ان کو مردہ کہے؟ فرمایا نانا، خواہ کابل والے ہو، خواہ افغانستان والے ہو، خواہ فوجیوں کی وردی پہننے والے، لسبیلا میں ہیلی کاپٹر میں شہید ہونے والے ہو، جو ملک و ملت کے لیے، ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اصحاب رسول کے تحفظ کے لیے، عظمت قرآن کے لیے، ملک کے بقا کے لیے، ملک کی بقا کے لیے اگر شہید ہو جائے، اگر مار دیا جائے تو اسے شہید نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون. رب اکبر کی قسم ہے، اللہ انہیں وہ حیات عطا فرماتا ہے، ان کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ مقصد حسینی اور فلسفہ حسینی سمجھیے. اور خدا کے واسطے حسین صرف 10 دن یاد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پوری زندگی صورت میں سیرت میں، بلکہ ڈس کے والوں ڈس کے والیوں، ایک چھوٹا سا پیغام ہے، ایک چھوٹا سا میسیج ہے. کوئی دادی بننے والی، کوئی نانی بننے والی، کوئی دادا بننے والا، کوئی نانا بننے والا، کوئی ابا بننے والا، کوئی اسی مہینے میں اماں بننے والی، خدا تمہیں اولاد دے تو بیٹے کا نام حسن رکھنا، بیٹے کا نام حسین رکھنا، بیٹی کا نام زینب سکینہ ام کلثوم رقیہ رکھنا، بیٹے کا نام ابو بکر عمر عثمان و علی رکھنا. مجھے نہیں پتا ان کے معنی کیا ہے، مجھے نہیں پتا یہ نام بھاری ہے، مجھے نہیں پتا یہ نام ہولے ہیں، بلکہ اللہ کی قسم اتنا مجھے پتا ہے، ان پاک ناموں پر کئی مرتبہ اللہ کا سلام آیا ہے، ان پاک ناموں کے دروازے پہ کئی مرتبہ جبرائیل آیا ہے، ان پاک ناموں والوں پر کئی مرتبہ خدا کا قرآن آیا ہے. رب کعبہ کی قسم اور تو اور بات ہے، ان پاک ناموں والوں کا نام کئی مرتبہ خدا نے لیا، مصطفیٰ نے لیا، اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام نے کئی مرتبہ ان کے ناموں کو لیا ہے. اللہ اکبر میرے عزیزوں، دعاؤں کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے، رب کعبہ کی قسم ایسی بابرکت محفلیں، اللہ اکبر، یہاں آنا بھی قبول ہو جاتا ہے، جن کے لیے دعا کا نام لیا جائے اللہ ان کے نام اور دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے. آج اسوہ حسینی کا، آج کربلا، آج شہادت کا مقصد کیا ہے؟ آخری 2-3 منٹ حضرت حسین کی شہادت پہ رس کر دو. اللہ اکبر. کون؟ حسین رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر میرے عزیزوں، جب میدان کے اندر کھڑا تھا، اللہ ایک ایک کر کے جب میدان سے شہید کٹ کر بی بی کے دروازے پر آ رہا تھا، اللہ اکبر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، بہن کو اشارے سے پوچھا کون بچا؟ بہن نے رو کر کہا اللہ اکبر، باہر تو بچا، اندر اللہ کا نام ہی باقی بچا ہے. اللہ اکبر. یوں نہیں کہا بہنا، یوں نہیں کہا بہنا مدینے واپس کیسے جائے گی، یوں نہیں کہا میری بہنا اکیلی کیا کرے گی، کھائے گی کہاں سے، پیے گی کہاں سے، بلکہ آخری لفظوں میں یہ کہا میری بہنا جب سجدوں میں، سجدہ تلواروں میں مجھے سجدہ کرتے دیکھے، نیزے کی اینی پر میرے سر کو چڑھتا دیکھے تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے سجدے میں گر جانا اور کہنا اللہ میری بھائی کی شہادت کو قبول فرما لے. اللہ اکبر. جامع مسجد عمومی میں نے وہ جگہ بھی دیکھی جہاں آل رسول کو لا کے بٹھایا گیا تھا، سیدنا زینب نے خطبہ بھی دیا تھا اور خطبے کے اندر یہ اعلان فرمایا تھا، اللہ اکبر. جب میرے عزیزوں مسجد عمومی کے اندر جب ان شہداء کے سر کو لایا گیا نا مولا، تو یزید نے، کیونکہ آل رسول نے جب دکھڑا سنایا تو یزید نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرنے کے لیے کہا نماز کا وقت ہو گیا، اذان دو اذان دو. ہم کھڑے تھے 11:40 پر، اس مسجد میں اتنی اذانیں، پتہ نہیں ہزاروں آدمیوں نے اذانیں دی، پتہ نہیں سینکڑوں نے. انہوں نے کہا یہ وہ یاد ہے کہ جب ان کی بات پر کان نہ دھرنے کو اذانیں شروع ہو گئی تھی، آج بھی اسی طرح دی جاتی. جب اذان کی پہلی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بی بی زینب نے حضرت زین العابدین سے فرمایا بھتیجے ان کو کہو اللہ اکبر. کن پر تم چھرے پھیر کر کن کے گلے کاٹ کے کس کا نام لے رہے ہو، تمہیں شرم ہی نہیں آتی. ایک کونے سے ایک آدمی بولا ہاں سیاست میں تو سب کچھ چلتا ہے، بھائی بھائی نہیں رہتا، بہن بہن نہیں رہتی. بی بی نے زور سے کہا میرے بھتیجے ان بغیر تو کو کہے ہم سیاست